فکر مت کیجیے، کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ حامد میر کے تازہ کالم میں تہلکہ خیز انکشافات۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم فکر مت کیجیے میں لکھا کہ ایک عرب صحافی نے ان سے سوال کیا، صرف 2 سال پہلے ایران اور پاکستان ایک دوسرے پر میزائل فائر کر رہے تھے اور اب ایران میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ حامد میر کے مطابق انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن دونوں کو قریب لانے میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اہم کردار ادا کیا۔ نتن یاہو نے پچھلے سال امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران کی جوابی کارروائی نے پاکستانیوں کے دل خوش کر دیے، کیونکہ پاکستانی عوام غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے باعث بہت رنجیدہ تھے۔ اس سال جب اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر ایک اور حملہ کیا تو پاکستانی عوام کی اکثریت دوبارہ ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس جنگ نے پاکستان کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا کی، خاص طور پر جب ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جن سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے باوجود عام پاکستانی ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ جب پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع کی تو ایران نے اس کی نیت پر اعتماد کیا اور پاکستان ایک ایسا ملک بن کر سامنے آیا جسے امریکہ اور ایران دونوں ثالث کے طور پر قبول کرتے تھے۔ حامد میر نے مزید بتایا کہ ایک امریکی خاتون صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کب تک ایران اور سعودی عرب کے ساتھ توازن قائم رکھے گا اور کیا اسے آخرکار سعودی عرب کا ساتھ نہیں دینا پڑے گا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ حکومت کے ترجمان نہیں اور خارجہ پالیسی کے سوالات دفتر خارجہ سے کیے جائیں۔ ان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کا مقصد مقدس مقامات کا تحفظ ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کریں اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سینئر صحافی حامد میر نے مزید کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ایران اور امریکہ کسی معاہدے کے قریب پہنچے، لیکن ٹرمپ کے بیانات نے معاملات کو پیچیدہ بنا دیا۔ ان کے مطابق اس صورتحال نے خلیجی ممالک کو امریکہ پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے اور خطے کے مفاد میں ایران کے ساتھ بہتر تعلقات اہم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مستقبل میں ایران اور سعودی عرب کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو کم کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ امریکی خاتون صحافی نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایٹمی طاقت بننے کی اجازت نہیں دی اور ایک دن پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تنازع کھڑا کر سکتے ہیں؟ حامد میر نے جواب میں کہا کہ آپ کی انٹیلیجنس چیف تلسی گیبارڈ نے حال ہی میں پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں جو بیان دیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ میں بھارت نواز لابی پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار سے پریشان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آج پاکستان آپ کی مجبوری ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ ایران سے ہمارا سیز فائر کروا دو۔ جب پاکستان نے سیز فائر کروا دیا تو ٹرمپ نے عجیب و غریب بیانات دے کر پاکستان کے لیے بار بار مشکلات کھڑی کی۔ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت سے بچایا ہے۔ اب موصوف فرماتے ہیں کہ جنگ واپس آ رہی ہے۔ ایرانیوں کو پہلے جنگ سے فرق پڑا، نہ آئندہ پڑنے والا ہے، فرق تو امریکہ کو پڑنا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ طاقت کا جنازہ نکال دیا، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ سینئر صحافی حامد میر نے دو ٹوک کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر امریکہ نے کبھی اسرائیل یا بھارت کے ذریعے پاکستان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو آپ ایرانی میزائلوں کو بھول جائیں گے۔ بہتر ہے پاکستان نے قیام امن کے لیے جو کوششیں کی ہیں انہیں کامیاب بنائیں۔ اب کوئی آپ کی گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آئے گا۔